دہرادون سے محو والا میں ایک بڑا ادارہ ہے، ادارہ شباب اسلامی، وہاں کے شعبہ دارالفتہ کے مفتی ہیں حضرت مولانا مفتی نادم صاحب قاسمی ندوی۔ حضرت والا سے اصلاحی تعلق ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الهالكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم علماء اکرام، عزیز بھائیوں، آپ لوگوں نے شب قدر کے تعلق سے اس کے فضائل اور بہت ساری باتیں سنی۔ اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ بس ایک حدیث کا ترجمہ بیان کرنا ہے اور اس حدیث کے تعلق سے تھوڑی سی بات بیان کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑیے۔ اور جو لفظ ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا، کہ آپس میں ریس لگائیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور مغفرت کیا چیز ہے؟ مغفرت ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا لینا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف کرانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو معاف کرے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ سے واسطہ دے کر کہے کہ اللہ، میں آپ کی پوری مخلوق کو جس نے میرے ساتھ کوئی حق تلفی کی، میری عزت پر کوئی جس کی طرف سے آنچ آئی، میں ان سب کو معاف کر کے آپ کے دربار میں حاضر ہوتا ہوں، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دیجیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص اس طرح اللہ کے حضور حاضر ہو کر معافی مانگے گا اس کی معافی کی گارنٹی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہی بات ہے۔ ان کے بھائیوں نے حسد کیا، ان کے ساتھ تشدد کیا، کنویں میں ڈال دیا، ان کو وہاں سے نکالا گیا، مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا، اس کے بعد ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، وہاں بھی ان کو بہت مدت رہنا پڑا، اس کے بعد نکالا گیا۔ تو ان کے ساتھ جو اللہ نے انعام و اکرام کا معاملہ کیا وہ اس لیے کیا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کا رونا نہیں رویا، ان کے ساتھ انتقام کا جذبہ اپنے دل میں نہیں پالا، بلکہ جب بھائی حاضر ہوئے ان کو پتا چلا کہ یہ یوسف ہیں تو ان کو سب کو معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم سب معاف ہو، تم نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا نادانی میں کیا، اپنے بھائیوں کو الزام بھی نہیں دیا۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کی طرف سے ذرا سی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے تو ہم فوراً انتقام کا جذبہ دل کے اندر پیدا کرتے ہیں اور معاف کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ محارم اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور ہو جائیے، اپنے آپ کو بچائیے، تکن اعبد الناس، آپ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں گے۔ گناہوں کو چھوڑنا یہ انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے بمقابلے عبادت کرنے کے۔ روزہ رکھنا آسان ہے، عبادت کرنا آسان ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، تہجد پڑھنا آسان ہے، دعا مانگنا آسان ہے، لیکن گناہ چھوڑنا یہ آسان نہیں ہے۔ ہماری عادت پڑی ہے کہ موبائل میں ٹائم کو ہم ویسٹ کرتے ہیں، ہم نہ ٹائم برباد اور خراب کرتے ہیں، وہ عادت ہماری چھوٹتی نہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے شیاطین کو قید کر دیا ہے، لیکن ہمارے گناہ جو کہ کیوں ہیں وہ ہمارے چھوٹ نہیں رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے غلام ہو چکے ہیں، وہ چھوٹتے نہیں ہیں۔
اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تقسیم آپ کے درمیان کی ہے اس پر آپ راضی ہو جائیے، تکن اغنى الناس، کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہو جائیں گے۔ آپ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ کمپیریزن کی زندگی جئیں، لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد کی زندگی جئیں، اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ نے جسے علم دیا ہے، جسے دولت دی ہے، جسے شہرت دی ہے، جسے حسن دیا ہے، وہ اللہ اس کو مبارک، کیونکہ اللہ نے اسے دیا ہے، اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے لیے مبارک ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہو جائے، تکن اغنى الناس، تو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اگر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو آپ مومن بن جائیں گے۔ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں۔ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب للناس بما تحب لنفسك تکن مسلما، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے اور لوگوں کے لیے پسند کریں تو آپ مسلمان بن جائیں گے۔ اور مسلمان کے دوسرے معنی ہوتے ہیں کہ آپ محفوظ بن جائیں گے۔ آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ کوئی آپ کی غیبت کرے، آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ آپ کی چغلی کی جائے، آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کو برا کہا جائے، اسی طرح آپ کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں کہ اس کی چغلی نہ کی جائے، اس کو برا نہ کہا جائے، اس کی حق عزت نہ کی جائے۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ مسلم ہو جائیں گے اور آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ رہ گیا، پھر آگے آئندہ جو علماء بات کرنے والے ہیں وہ اس میں سے کوئی بات کر دے گا، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔